فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں اسرائیلی حملے میں شہید کر دیا گیا۔ اسماعیل ہنیہ کے قیامگاہ کو تہران میں گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ تہران میں حماس کے رہنما خلیل حیا نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کے ہمراہ موجود افراد کے مطابق میزائل کمرے کی کھڑکی توڑ کر سیدھا انہیں لگا۔ حماس نے کہا کہ اسرائیل کو اس حملے کی سزا دی جائے گی۔ ایران نے اپنے رد عمل میں کہا کہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کا دردناک جواب دیا جائے گا۔ جوابی کارروائی اسرائیل کو افسوس کرنے پر مجبور کر دے گی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ اسرائیل نے سخت سزا کے لیے زمین ہموار کی ہے۔ اسرائیلی حکومت نے واقعے پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ کہا موقف اسرائیلی فوج کی جانب سے سامنے آئے گا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کی موت میں امریکہ ملوث نہیں ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے خبردار کیا کہ اسرائیل پر حملے کی صورت میں اس کا دفاع کیا جائے گا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسماعیل ہنیہ کے قتل میں ممکنہ طور پر امریکی انٹیلیجنس، گراؤنڈ انٹیلیجنس، ایرانی حکومت کے مخالفین اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ واقعے کے بعد خطے میں کشیدگی بڑھنے کا خطرہ، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئیں۔ اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حل برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے۔ ان کی نماز جنازہ کل تہران میں پاکستانی وقت کے مطابق صبح 9:30 بجے ادا کی جائے گی۔ حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی پڑھائیں گے۔ اسماعیل ہنیہ کو جمعے کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر عالمی رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کا قتل مزید علاقائی عدم استحکام کا باعث بن سکتا ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا کہ حماس رہنما کے قتل کے ذمہ دار خطے میں اس حملے کے خطرناک نتائج سے وزارت خارجہ نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کا مقصد غزہ میں جنگ کو علاقائی سطح تک پھیلانا ہے۔ نیتن یاہو کی حکومت کا امن کا کوئی ارادہ نہیں۔ حماس کے اتحادی اسلامی جہاد کا کہنا ہے کہ حماس اور ایران کو نشانہ بنایا گیا۔ فلسطینی تنظیم پاپولر فرنٹ فار لبریشن آف فلسطین کا کہنا ہے کہ دشمن اسرائیل تمام سرخ لکیروں کو عبور کر چکا۔ ہنیہ کا قتل امریکی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ پاکستان کے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کی مذمت۔ جماعت اسلامی کے دھرنے میں اب سے کچھ دیر پہلے اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے پڑھائی۔ فلسطینی سفارت خانے کا وفد بھی نماز جنازہ میں شریک ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ملک بھر میں بجلی بلوں کی ادائیگی کی مقررہ تاریخ میں 10 دن کی توسیع کر دی گئی۔ پاور ڈویژن کے اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم کی ہدایت پر پاور ڈویژن نے بجلی تقسیم کار کمپنیز کو احکامات جاری کر دیے۔ جولائی اور اگست کے بلوں کی ادائیگی کی مقررہ تاریخ میں 10 دن کی توسیع کر دی گئی ہے۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے بجلی صارفین کی مشکلات کے پیش نظر یہ ہدایات جاری کی ہیں۔ قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ کہا کہ بل میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ کسی جماعت میں شمولیت کی مدت 3 دن ہے، اس کے بعد کسی دوسری پارٹی میں شمولیت نہیں ہو سکتی۔ شمولیت کا وقت ختم ہو گیا۔ علی محمد خان نے کہا کہ یہ بل پارلیمنٹ بمقابلہ سپریم کورٹ ہوگا۔ وزیر قانون نے کہا کہ قانون ساز ادارہ پارلیمنٹ ہے، عدالتیں صرف تشریح کرتی ہیں۔ بلال زرقیانی بولے مقررہ مدت میں کسی جماعت نے مخصوص نشستوں کی لسٹیں جمع نہیں کروائیں تو وہ جماعت اس کی مستحق نہیں ہو سکتی۔ علی محمد خان نے کہا سوال یہ ہے کہ اس کا اطلاق ماضی پر ہوگا یا مستقبل پر۔ وزیر قانون نے جواب دیا اطلاق ماضی سے ہوگا۔ تحریک انصاف کے رہنما اون عباس بپی نے کہا ہے کہ لکھ لیں 30 اکتوبر تک پنجاب میں مریم نواز کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں اون عباس کے بیان پر رد عمل میں مسلم لیگ نون کے رہنما بلال زرقیانی نے کہا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے۔ 107 ممبران پنجاب اسمبلی سر، ہمیں ٹوٹل 26 کے قریب اس ٹائم ریزرو سیٹس پنجاب میں مل رہی ہیں۔ 132 مل رہی ہیں، جی یہ آپ کی امید ہے۔ بلال صاحب کے مضمون مقاصد انشاءاللہ جمعے والے دن فیل ہوں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کی عین روشنی میں۔ 132 ہو گئی سر۔ اس کے بعد ہمیں جو یہ فارم 45 اور فارم 47 ہے جس پہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحبہ نے کہا کہ ٹریبیونل وہی 8 ججز رہیں گے جو پہلے لگے ہوئے ہیں، اس میں ہمارے 50 کیسز ہیں۔ میں کہتا ہوں صرف 40 ہی ہمارے حق میں آ جائیں۔ 100% فارم 45 موجود ہے، 40 آ جائے، 132 40 172 ان 40 سیٹوں کے نتیجے میں 8 ریزرو سیٹس اور آئیں گی۔ 180 172 آپ کو سیٹیں چاہیے۔ مریم بی بی کی اپنی جو لاہور کی سیٹ ہے وہ بھی فارغ ہو جائے گی، تو لاہور میں پنجاب میں تو کم از کم اکتوبر کے مہینے میں اس وقت نواز شریف صاحب کی یا مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نہیں رہے گی۔ میں کہتا ہوں آپ لکھ کے دے دیں 30 اکتوبر کو مریم نواز شریف صاحبہ چیف منسٹر پنجاب نہیں ہوں گی۔ صاحب یہ ڈیڈ لائن اسی طرح ہی ہے جس طرح انہوں نے کہا تھا چھوٹی عید کے بعد آپ دیکھیے گا باہر عوام ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے۔ دیکھیے عمران خان بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔
जमात इस्लामी ने हुकूमत से मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बाद धरना जारी रखने का ऐलान किया है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि हुकूमत कमेटी खेलने के बजाय आवाम को रिलीफ देने के इक़दाम करे। सरकारी टेक्निकल कमेटी के सामने अपना मौक़िफ़ रख दिया है। उन्होंने गौर की यकीन दहानी करवाई है। कमेटी का खेल नहीं चल सकता। ये 2+2 की तरह चीज़ है कि बिजली के बिल कम करो, पेट्रोल को सस्ता करो, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दो, IPPs के मामलात पर रिव्यू करो, प्रोजेक्ट ऑडिट करो। पूरी वजाहत के साथ तमाम चीज़ें उनके सामने रख दी हैं और अब उन्होंने इसी बात को कहा है कि इसके लिए वो एक मुस्बत पेशरफ्त करेंगे और हमने वाज़े कर दिया है कि ये धरना भी जारी रहेगा। अगर मुज़ाकरात की ज़रूरत होगी हम मुज़ाकरात भी करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह अब हम पाकिस्तान के आवाम को मायूस नहीं करेंगे। हुकूमती मुज़ाकराती टीम में शामिल वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा है कि जमात इस्लामी के मुतालबात पर मज़ीद मशावरत करेंगे। हम भी चाहते हैं कि बिजली और पेट्रोल सस्ता हो, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम हो। हमारे जो टेक्निकल टीम्स हैं उनकी भी आपस में हर एक इशू पर बातचीत हो गई, तो उनके 3-4 जो डिमांड्स है नेट चल आखिर में, तो हमने कहा चलो हम ये देखते ये मज़ीद मशावरत करेंगे हमारी टीम। हम भी चाहते हो कि बिजली सस्ती हो, ये सस्ता हो, पेट्रोल सस्ते हो, लोगों की तनख्वाहें ज़्यादा हो, टैक्सेशन नहीं हो, आटा सस्ता हो, वगैरह वगैरह हर चीज़ हमारी भी ये डिमांड है। ताजिरों और सियासतदानों के बाद खुद नेपरा अरकान कैपेसिटी चार्जेस पर बरहम, पावर सेक्टर्स को आगे आकर IPP से बात करने का मुतालबा कर दिया। मेंबर लॉ नेपरा आमना अहमद ने कहा कि किसी भी मुआहदे में जाने से पहले सोचना चाहिए था, तयन करना होगा कि IPP से मुआहदे ठीक थे या गलत। मुआहदे तोड़ने या बदलने पर हुकूमती बेबसी का इजहार इन अल्फाज में किया कि IPP से सिर्फ दरख्वास्त कर सकते हैं। मेंबर नेपरा रफीक शेख ने कहा कि IPPs के मुआहदों में तोसी अहम नहीं, जिन शराइत पर मुआहदे हुए वो अहम हैं। मेंबर बलूचिस्तान बोले 5 साल में सब कुछ बदल जाता है। IPP से 30 साल के मुआहदे करने ही नहीं चाहिए थे। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि पावर सेक्टर ने 2021 में IPP से बात की थी, अब भी पावर सेक्टर को ही बात करना होगी। नेपरा उसके बाद ही कुछ कर सकता है। नेपरा इजलास में हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया गया कि सोलर सिस्टम की मुतज़ाद पॉलिसी के बायस जून की शदीद गर्मी में भी लोगों ने बिजली का इस्तेमाल कम कर दिया है। 15 अरब यूनिट फ़रोख्त होने का हदफ था, 13 अरब 7 करोड़ बिके। सरकारी बिजली का इस्तेमाल कम और सोलर का इस्तेमाल बढ़ने पर नेपरा इजलास के शुरका और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के हुकाम परेशान नजर आए। कहा जैसे ही बैटरी स्टोरेज का मसला हल हो गया, मुल्क में बिजली तकसीम कार इदारे बंद हो जाएंगे। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के हुकाम ने कहा कि पता नहीं चल रहा हुकूमत चाहती क्या है। निर्ख कम करने के लिए बिजली का इस्तेमाल बढ़ाने का हदफ देकर पंजाब और सिंध सोलर प्लेट्स ऐसे बांट रहे हैं जैसे पावर परचेजिंग एजेंसी से मुकाबला चल रहा हो। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि सनतकारों ने 2-2 मेगावाट के सोलर सिस्टम लगा लिए हैं। अब कोई लॉजिक होनी चाहिए कि नेशनल ग्रिड में मजीद बिजली क्यों डाली जाए। मेंबर नेपरा रफीक शेख ने कहा कि सोलर पर विफाक और सूबों की पॉलिसी एक दूसरे से मुतसादिम है। सिंध और पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा भी सोलर प्लेट्स बांटने जा रहा है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने कहा कि जून में गैस नहीं मिली, बिजली महंगे फर्नेस ऑयल से बनाई। अब सार्फिन से हर यूनिट पर ₹2.63 दिलाए जाएं। नेपरा ने कहा कि डेटा का जायजा लेकर फैसला करेंगे। सरगोधा में बिजली का बिल ज्यादा आने पर शहरी ने फेस्को एहलकार की पिटाई कर दी, लातों घूंसों से तशद्दुद का निशाना बनाया। जख्मी फेस्को एहलकार बिजली का बिल देने मुलजिम के घर गया था। फेस्को एहलकार की दरख्वास्त पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर खबरें शामिल करेंगे। लाहौर में वजारत खारजा के दफ्तर के बाहर तैनात कांस्टेबल को शहरी से बदसलूकी करने पर मुअत्तल कर दिया गया है। सिक्योरिटी डिवीजन में तैनात एहलकार ने शहरी को धक्के दिए और गालम गलोच की थी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मजलिस वहादत मुस्लिमीन के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली हमीद हुसैन ने मुलाकात की है। दहशतगर्दी के खात्मे में फोर्सेस के किरदार समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कामरान टिसोरी ने कहा कि पाकिस्तान को बैक वक्त मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश हैं। माशी सूरत हाल के साथ अंदरूनी मसाइल पर उलमाए कराम का किरदार अहम है। हमीद हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए सबको इत्तेहाद, इत्तेफाक और नज़्म बरकरार रखना होगा। बानी PTI से मिलने के लिए पाकिस्तान आने वाले अमरीकी निजात बरतानवी सहाफ़ी चार्ल्स क्लास का वीज़ा मनसूख करके मुल्क बदर कर दिया गया। चार्ल्स को इस्लामाबाद में एक तकरीब से उठाकर एयरपोर्ट पहुंचाया गया। चार्ल्स ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ईमेल करके शिकायत लगाई थी कि अदालती इजाज़त के बावजूद उन्हें बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। इसके बाद उनका वीज़ा मनसूख कर दिया गया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी में मुलविस 2 तंजीमों को कलअदम करार दे दिया। कलअदम करार दी जाने वाली तंजीमों में हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और मजीद ब्रिगेड शामिल हैं। वजारत दाखिला की मंजूरी के बाद दोनों जमातों को नेक्टा ने कलअदम जमातों की फहरिस्त में डाल दिया। दोनों जमातों को 2 साल तक निगरानी के बाद कलअदम करार दिया गया।
برطانوی نشریاتی ادارے کے سابق نیوز اینکر ہیو ایڈورڈز نے چائلڈ پورنوگرافی کے الزامات کا اعتراف کر لیا ہے۔ ہیو ایڈورڈز نے لندن ویسٹ میجسٹریٹ کورٹ میں بچوں کی نازیبا تصاویر واٹس ایپ پر شیئر کرنے کے تینوں الزامات قبول کر لیے۔ ہیو ایڈورڈز کو 3 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ سزا ستمبر میں سنائی جائے گی۔ ہیو ایڈورڈز پر پچھلے سال جولائی میں سوشل میڈیا چیٹ میں بچوں کی نازیبا تصاویر شیئر کرنے کے الزامات لگے تھے۔ نومبر میں گرفتار ہونے کے بعد ہیو ایڈورڈز پر رواں برس جون میں فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ چترال میں موسلادھار بارش اور سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ ریچھ کے مقام پر سیلاب سے 20 مکانات بہہ گئے، 2 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 2 زخمی ہیں۔ چترال میں گزشتہ روز ہونے والی موسلادھار بارش اور سیلابی ریلوں سے ریچھ کے مقام پر 20 مکانات بہہ گئے۔ مکانات میں موجود سامان، مال مویشی اور تھریشنگ مشین بھی بہہ گئی ہے۔ مانسہرہ کے ڈپٹی کمشنر کے مطابق 400 سے زائد گاڑیوں کے قافلے پولیس کی حفاظت میں بابو سر ٹاپ سے چلاس کے راستے روانہ کیے گئے ہیں۔ 2500 کے قریب سیاح کاغان ناران میں موجود ہیں۔ نئے سیاحوں کے وادی کاغان آنے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ مانسہرہ میں طوفانی بارش اور سیلابی ریلے کے باعث روڈ بند ہونے سے پھنسنے والے کراچی کے سیاح نے مشکل وقت میں ساتھ دینے پر ناران کے لوگوں اور مفت رہائش دینے پر ہوٹل مالک کا شکریہ ادا کیا۔ میرا نام طارق ہے، ہم لوگ کراچی سے ہیں، ہم لوگ ناران میں سٹک ہونے کی وجہ سے پریشان تھے۔ ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ اس مشکل حالات میں ان لوگوں نے ہمیں اسسٹنس دی، سپورٹ کیا اور جگہ پرووائڈ کی۔ بلوچستان میں پہاڑی علاقوں میں بارش کے سیلابی ریلے حب ندی میں آنے سے حب ندی کے متبادل راستے کو ہر سال کی طرح اس سال بھی نقصان پہنچا ہے، مگر اس مرتبہ پچھلے سال کی نسبت حب ندی کے متبادل راستے کو کم نقصان پہنچا۔ حب ندی کا متبادل راستہ بہہ جانے سے مسافروں اور مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ سیون کے علاقے نگاول ڈیم پانی کے دباؤ کے باعث ٹوٹ گیا۔ پانی کا بڑا ریلا گاش ندی میں چلا گیا۔ ضلع انتظامیہ نے پانی کے ریلے سے قریبی آبادی کے متاثر ہونے کے امکانات کو مسترد کر دیا۔ نگاول ڈیم میں پانی قریبی پہاڑوں پر ہوئی بارش کے باعث جمع ہوتا ہے۔ ڈیم ٹوٹنے سے پانی گاش ندی سے ہوتا ہوا منچر جھیل میں چلا جائے گا۔ گوادر میں بلوچ یکجہتی کا دھرنا چوتھے دن میں داخل ہو گیا۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستے بدستور بند ہیں۔ مستون کے دھرنے کو 5 دن ہو گئے۔ خضدار قلات نوشکی، تفتان اور دالبندی میں بھی احتجاج اور شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری ہے۔ گوادر میں امن و امان کے اجلاس سے خطاب میں وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء اللہ لانگو نے کہا کہ سڑکیں بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ گوادر کے نام نہاد خیر خواہ سرمایہ کاری میں خلل کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ تاثر غلط ہے کہ بلوچستان کی ترقی میں پنجاب رکاوٹ بن رہا ہے۔ احتجاج کرنے والوں کو معاملات کا حل مذاکرات سے نکالنا چاہیے۔ ادھر بلوچ یکجہتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز ڈاکٹر سبیحہ سمیدین بلوچ اور صبغت اللہ بلوچ رہا ہو گئے، لیکن کئی اور کارکن تاحال گرفتار ہیں، مگر مکران کوسٹل ہائی وے 8M سمیت اہم شاہراہیں بند ہونے سے پاک ایران چیک پوسٹ پر زائرین پھنس کر رہ گئے ہیں۔ کراچی پریس کلب کے باہر سے گرفتار بلوچ یکجہتی کمیٹی کے 12 کارکنان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ گرفتار شدگان میں فوزیہ بلوچ سمیت 6 خواتین بھی شامل ہیں۔ یہ لوگ پریس کانفرنس کے لیے کراچی پریس کلب پہنچے تھے۔ ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کے اسد اقبال بٹ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں نے بعد ازاں ایک پریس کانفرنس میں تمام گرفتار شدگان کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ عدالتی فیصلے کے باوجود ٹیکس وصول کرنے پر تاجروں نے سوست بارڈر پر پاکستان کسٹمز کے خلاف دھرنا دے دیا ہے۔ امیگریشن آفس کے سامنے دھرنے کے باعث غیر ملکیوں سمیت سینکڑوں مسافر پھنس کر رہ گئے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کسٹمز چیف کورٹ گلگت بلتستان کے حکم پر عمل کرے۔ چیف کورٹ 20 جولائی کو حکم دے چکی کہ پاکستان کسٹم کو چین سے درآمد سامان پر سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس اور ایڈیشنل سیلز ٹیکس وصول نہیں کر سکتا۔ لاہور میں کسٹمز کورٹ نے غیر ملکی کرنسی اسمگلنگ میں ملوث ایئر ہوسٹس کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ملزمہ کو دبئی جاتے ہوئے گرفتار کر کے غیر ملکی کرنسی برآمد کی گئی تھی۔ ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر نے اپنی نازیبا ویڈیوز وائرل کیے جانے پر FIA سائبر کرائم سے رجوع کر لیا۔ کہا ملزمان نے دھوکے سے بلا کر ان کی ویڈیوز بنائیں، بلیک میل کر کے بھاری رقم بٹوری، مزید رقم دینے سے انکار پر ویڈیوز وائرل کر دیں۔ FIA سائبر کرائم کا کہنا ہے کہ وہ جلد تحقیقات شروع کریں گے۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر کراچی میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ ریلی فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان اور امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی جانب سے نکالی گئی، جس میں بڑی تعداد میں شہری شریک ہوئے۔ شرکاء سے خطاب میں مقررین نے کہا کہ صہیونی حکومت نے لبنان، عراق اور ایران میں حملے امریکی اجازت سے کیے۔ اسماعیل ہنیہ نے فلسطین کاز کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی۔ ریلی فوارہ چوک سے شروع ہو کر کراچی پریس کلب پر اختتام پذیر ہوئی۔